اچھا، زراعت کے حوالے سے جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں تو وہیں پہ اگر پکھل کا ہم دیکھیں تو وہاں پہ تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، کیونکہ ہمارے چناور میں ابھی تک ایک کمیونٹی اسکول نہیں ہے، جبکہ پکھل میں بہت زیادہ کمیونٹی اسکول ہے، وہاں اسکولوں کی بھی کمی ہے۔ دیکھیں ایسا ہے کہ پکھل میں گرلز ڈگری کالج موجود نہیں ہے، بہت بڑا علاقہ ہے۔ اسی طرح جو بوائز ڈگری کالج ہے وہ کالج دورائے میں موجود ہے، پکھل میں نہیں ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اجتماعی سطح پر ہم ڈگری کالج جو ہے وہ بوائز اور گرلز ڈگری کالج پکھل کے لیے اس کی کوشش کریں، تاکہ بالخصوص جو گرلز ڈگری کالج ہے وہ پکھل کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں سے بچیاں جو ہیں وہ مانسر آتی ہوں گی پڑھنے کے لیے، اور کچھ وہاں سے پڑھنا بھی جاتی ہیں، خاکی سے کچھ بچیاں پڑھنا جا رہی ہیں بالکل، یہ آن ریکارڈ ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پکھل کے کسی بڑے شہر میں گرلز ڈگری کالج بنائیں۔ بہترین بیک گراؤنڈ ہے، اور اسپیشلی حبیب صاحب کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہوئی ہے، تو انہوں نے تعلیم اور صحت پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا تھا اپنے دور اقتدار میں، تو صحت کے حوالے سے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی انشاءاللہ؟ صحت کے حوالے سے جی ایک تو ہمارے پاس جو پرابلم یہ ہے کہ پورے ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے کہ ہم سب لوگ جاتے ہیں ادھر کمپلیکس ہمیں جانا پڑتا ہے، میڈیکل کمپلیکس کسی بھی علاج کے لیے، کسی بھی، اور وہاں پر بھی بوجھ بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارے جو آر ایچ سی ہیں، بی ایچ یو ہیں، ان کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ہمیں علاقے میں بڑے اسپتال کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو اٹینڈ کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے پلان میں جو میں نے اس پہ نشر کیا ہے میڈیا پر، اس میں ہم نے دیا ہوا ہے گائنی یونٹ، ہم چھوٹے گائنی یونٹ بنائیں گے، زچہ و بچہ یونٹ، جس کو ہمارے علاقے کی جو ماں بہن ہیں وہ وہیں پر ہم 1 2 3 یونین کاؤنسل کے لیے ایک زچہ بچہ یونٹ بنائیں گے جہاں پہ گائنیکالوجسٹ بیٹھے گی، اور بچوں کا جو زچگی کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں وہ یونین کاؤنسل میں ہی حل ہوں گے، ان کا علاج ہوگا وہیں پہ۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قانون دان ہیں، تو آپ کے منشور میں یہ قانون کے حوالے سے کوئی چیز مجھے دیکھنے کو ملی نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ جو لوگ پروونشل الیکشن ہے نا، تو اس میں تو قانون علاقائی جو ترقی کی بات ہم نے کی ہے، جہاں تک قانون کی بات ہے تو وہ اسمبلی میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آدھا قانون ہے اور آدھی سیاست ہے اسمبلی میں، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں جو وکلاء ہوتے ہیں ان کو یہ بینیفٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ قانونی معاملات پر تھوڑی باقی لوگوں سے کافی حد تک بہتر دسترس رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسمبلی کے اندر جو قانونی مسائل ہوں گے، جو قانونی ڈسکشن ہوگی، اور اس کے علاوہ جو سیاست ہوگی، ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جو اسمبلی میں 5 سال ہمارے ایم پی ایس صاحبان جاتے ہیں تو وہاں پر وہ 5 سال بات بھی نہیں کرتے، ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سر میں نے اس کے علاوہ جو ہمارے چیئرمین حضرات ہیں، لوکل باڈیز کے جو ممبران ہیں، ان کے ساتھ ایک جو زیادتی ہے کہ ان کو 1.25 سال ہو گئے الیکٹ کیا گیا ہے اور ان کو 1 روپے کا فنڈ نہیں دیا گیا، لوگ ان کی گھر کے دہلیز کے آگے کھڑے ہیں، اور یہ بیچارے جو ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو کیا جواب دیں، بالکل یہ اور ابھی تک ان کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ ہم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عوام منتخب کرتی ہے تو ہم ان عوامی نمائندوں کو سب سے پہلے فنڈ کے مطالبہ کریں گے، یہ لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندگان ہیں ان کو فنڈ دیں، چیئرمین حضرات کو فنڈ دیں، جو وی سی چیئرمین ہیں ان کے فنڈز کے لیے آپ سٹرگل کریں گے۔ اچھا فاروق صاحب، آپ وکیل ہیں، آپ کا ایک پروگرام میں نے اٹینڈ کیا تھا، اس میں ایک بات آپ نے کی تھی، چاہے تو آپ ڈینائی کر دیں، چاہے تو اس پہ آپ بات کر بھی لیں، کہ ہمارے جو سابقہ یہ ایم پی ایس صاحب ہے نعیم سخی تنولی صاحب، ان کے کچھ فنڈز جو تھے وہ واپس ہوئے تھے اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی تھی، تو وہ کیا ماجرا تھا، وہ کیا بات تھی؟ اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ ٹو یو۔ دیکھیں اس طرح ہے نا کہ یہ نون لیگ کے جو صوبائی ایم پی اے رہے نا، پہلے بھی جب سخی صاحب ہوتے تھے تو مہاڑ روڈ پہ کروڑوں کا فنڈ ورلڈ بینک کا تھا، اس وقت میں تابہ باسی صاحب ہوتے تھے وزیر اعلیٰ،
ان کو عزراللہ صاحب کو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو بہت بڑا فنڈ پڑا ہوا ہے مہاڑ روڈ کا. مہاڑ روڈ دربند تک بننا تھا. اچھا. تو وہ عزراللہ صاحب نے سخی صاحب سے وہ فنڈ واپس لے لیا. اچھا. ادھر آئے جہاں تک روڈ بنا ہوا تھا اس کے افتتاح کیا اور باقی فنڈ واپس لے گئے اور اپنے حلقے میں لگا دیا. یہ پرانی ایک تاریخ ہے. تو اب بھی وہی تاریخ دہرانے ہوئی ہے کہ ایم پی اے صاحب کو فنڈ ملا ہوا ہے اور ان میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ اپنے فنڈ کو بچا سکیں, اپنے فنڈ کی حفاظت کر سکیں, اور مخالف پارٹی نے جو ہے ان سے فنڈ لے لیا. تو اگر ان کی جگہ پہ کوئی وکیل ہوتا, میں آپ کو نہیں کہوں گا, کوئی بھی ہوتا, یا وکیل ہوتا یا کوئی پڑھا لکھا یا زیادہ زوراور کینڈیڈیٹ ہوتا, تو وہ کیا, تو وہ عدالت جاتا, ہائی کورٹ میں ریٹ کرتا, ہائی کورٹ میں انصاف ملتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ملتا. سر میں تو وہ وہاں سے یہ ہمارے ایم پی اے صاحب نے یہ بھی نہیں کیا کہ عدالت جا کے ریٹ کریں یا اسمبلی میں اس پر احتجاج کریں. اب بات یہ ہے کہ حویلیاں کا ایم پی اے اورنگزیب نلوٹھا نون لیگ کا ایم پی اے, وہ وہاں پہ کروڑوں کے کام کرتا ہے گزشتہ 5 سالوں میں. اچھا. تو ہمارا ایم پی اے کیوں نہیں کرتا, اس سے فنڈ کیوں نہیں لیتے؟ سردار یوسف صاحب کا فنڈ ہے ادھر اس کے حلقے میں, سردار یوسف صاحب سے فنڈ کیوں نہیں لیا؟ سر یہ نلوٹھا صاحب جو آپ نے بات کی ہے یہ تو اپوزیشن کا نہیں ہے, نون لیگ کا ایم پی اے ہے نا, وہ وہاں پہ کروڑوں کے کام کر رہا ہے اور ہمارے ایم پی اے صاحب جو ہیں یہاں پہ ویسے گھوم رہے ہیں. نہیں تو یہ تو ہمیں پچھلے 5 سال سے یہی کہتے رہے کہ ہم اپوزیشن میں ہمیں فنڈز نہیں ملتے ہیں, تو وہ بندہ بھی تو یہ تو پھر کوشش کرنی پڑتی ہے نا, اس میں تھوڑا گھٹ چوڑ کرنا پڑتا ہے, کوشش کرنی. اگر پہلے ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ جی میں نے جانا ہی نہیں ہے اسمبلی, میں نے پشاور جانا ہی نہیں ہے, تو مجھے کوئی بات نہیں کرتا, تو پھر تو کوشش. کالا ڈاکہ میں کام ہوئے ہیں اس گزشتہ 5 سال. ایم پی کے ایم پی حکومت میں تھی, اپوزیشن میں تھی. اب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ تگ و دو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. فنڈ لینے کی آپ نے بات کی, اب سردار یوسف صاحب ہیں, ان کا الگ حلقہ ہے, ان سے فنڈ کیوں نہیں لیا؟ ہمارے ایم پی اے سے کیوں لیا؟ اس لیے کہ ہمارا ایم پی اے کمزور تھا اور مخالف ہمیشہ جو ہے وہ کمزور جگہ پہ وار کرتا ہے. ان کو پتا تھا کہ بھائی ہم اس سے فنڈ لے سکتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتا, ورنہ وہ سردار یوسف سے بھی فنڈ لے لیتے, وہ اورنگزیب نلوٹھا سے بھی لے لیتے. اور شاید نلوٹھا نے تو بہت زیادہ یہ کہتے تاریخی کام کیے. اچھا, کافی لمبا انٹرویو ہو گیا, دل تو چاہتا ہے بہت زیادہ بات کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اور اس قسم کی ڈیسنٹ ڈسکشن جو ہے بہت کم کرنے کو ملتی ہے, دیکھنے کو ملتی ہے. نارملی ایک دوسرے کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں, یہاں پہ تو نہیں ہوئے. بہت اچھا انٹرویو رہا ہے. فاروق صاحب, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, اپنے دیکھنے والوں کے لیے, اپنے حلقہ کے لوگوں کے کوئی اسپیشل میسج دینا چاہیں ان شاء اللہ؟ دیکھیں, ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو حلقہ پی کے 38 پکھل تناول ہے, یہاں پر ہمارا جو پلان ہے اس میں معیاری تعلیم پر ہم زور دیتے ہیں, اس پر نوجوانوں کے لیے متبادل روزگار کے لیے ہم زور دیتے ہیں کہ وہاں پر ٹیکنیکل کالج بنے, وہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ بنے, چھوٹی صنعتیں بنے. ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اسکیم لے کے آئیں گے اپنے حلقے کے لیے, کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, بہت سارے روزگار جو ہیں لیپ ٹاپ سے منسلک ہیں. بالکل. اور نوجوان گھر بیٹھ کر پیسے کما رہے ہیں, اور اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو اور بھی زیادہ اس میں بہتری آئے گی. اسی طرح ہنر سیکھنا بہت ضروری ہے, اس کے لیے ہم نوجوانوں کو ترغیب بھی دیں گے کہ جی آپ ہنر سیکھیں, اور ٹیکنیکل کالج سرکاری اور پرائیویٹ اس کے فروغ کے لیے علاقے میں کوشش کریں. اسی طرح اسمال لون جو ہے وہ صوبائی سطح پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی نوجوان لڑکا 5-10 لاکھ سے کوئی کام شروع کرے, چھوٹی صنعت لگائے, کوئی دفتر بنائے, کچھ نہ کچھ شروع کرے. تو اس طرح کی کوشش رہے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ تحصیل کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ تحصیل پکھل ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بنائیں, تحصیل تناول بنائیں تاکہ ایڈمنسٹریشن بہتر ہو, وہاں پر صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہو, اور وہاں پر جو ہے روزگار آئے. تو اس طرح کے منصوبے ہیں.